نظام تباہ ہونا چاہیے, اور وہ تباہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے. کہ لڑکی کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دی. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے. آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جائیں. وہ جو ان لوگوں نے ری ایکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعۃ الرشید میں, اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے. ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں. اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا, اس میں کیا برائی ہے بھائی. اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی. اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی. کیوں شاید یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑی مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی. وہ کام گھر سنبھالنا ہے, تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی. وہ چاہیے. یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا نا. ایک لبرل انٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, فیس بک پہ بہت بکواسات کرتی ہے وہ. اس نے پوسٹ چلائی, پوسٹ میں یہ لکھا اس نے کہ کل میں, یہ فرضی واقعہ سنا رہی ہوتی ہے نا, کل میں ایک خاتون سے ملی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ, موٹیویشن کے لیے نا واقعات کرتے ہیں یہ لوگ. کل میں ایک خاتون سے ملی,
جس کی بروقت شادی ہو گئی تھی لڑکی کی ٹائم پہ, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی. دیکھیں سسپینس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دوبارہ سے اس نے پوسٹ چلائی, کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, ایجڈ خاتون, جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی باجی, آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے, آہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے, رافع خان ہے نا, رافع خان, اس نے جواب میں پوسٹ چلائی. اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے, میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں. لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی ان کو, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کی بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو, میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو, میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے, میں مروں گا اب مجھے غم نہیں ہے. یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں. میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم نہیں ہے, مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا الحمدللہ. دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ, سمجھ لو حق کیا ہے, یہی ہے. دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے, اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے, چرس ہیروئن شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. کس کی وجہ سے, خاندانی نظام کی وجہ سے. اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا, اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے, مرد سے نہیں ٹوٹتا. عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے. مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے, جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ, جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ. عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی, جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے اور خواہش عورت میں بھی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنائے گی. ایک ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی. کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو. ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. اب ان کے یہاں پیسہ ہی خدا ہے سب کچھ, پیسہ ان کے یہاں. ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں, یہ جاپان جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کم وقت تو اتنا کما رہا ہے, چیپونگ چیپونگ کر کے سمجھایا ہوگا, چاں چیپوں پاں پاں اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, کیوں تو خودکشی کر رہا ہے. اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں مشینی, کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ دنیا آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا.
تو جاپان میں تو جگہ میں نے ولاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کمبختوں مرو تو ادھر آ کے مرو, چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو. وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے. جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا, سب کچھ محبتیں ختم. تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کم بخت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. آپ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز سے آپ خود مرو گے. بوٹیاں ووٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا, تو نہیں گندگی برداشت کرتے, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ گندگی بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ سوسائٹی کا اچھا پہلو ہے, لیکن ایک بڑا بھیانک پہلو ہے. وہ پہلو یہی ہے کہ آپ تمیز سے مریں, کائنڈلی. ادھر ادھر خون کے چھینٹے ویٹے پھیلیں گے, بہت سے لوگوں کی ڈپریشن بھی ہوتی ہے, کیوں مرا, اس چکر میں 6 آدمی اور مر جائیں گے تمہیں دیکھ کے. تو جس نے مرنا ہے ادھر آئے, تمیز سے کیسے مرنا ہے, پورا پراپر ان کا وہ ہے طریقہ کہ گیس سے مرنا ہے, آپ نے اجتماعی مرنا ہے, 6 آدمی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, میاں بیوی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, جیسے آپ سنا ہو آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ڈر بھی لگتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے. تو بہت پراپر وے میں چل رہا ہے ان کا سیٹ اپ. خیر, تو وہ جاپانی کو ریون لے آئے, جن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارے یہاں لبرل لوگ. ابھی ریون کے اجتماع کے بارے میں کسی نے پھینک دی لمبی کہ جتنی پولوشن پھیل رہی ہے یہ اجتماع کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بھائی تھوڑی سی خیر اگر پھیل رہی ہے نا, سوسائٹی شراب کباب سے بچی ہوئی ہے, کچھ بوڑھوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں, تو یہ ریون والوں کی وجہ سے ہی ہے. تھوڑا سا اللہ اللہ لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو بچوں کو ماں باپ کا تابع بنا دے, جو چرس ہیروئن چھڑوا دے. میں نے آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا جو ہیروئن پیتا ہو اور یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ دی ہو اس نے. چرس پیتا ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, پروفیسر صاحب نے چرس چھڑوا دی. ایسے بیسیوں دیکھے ہیں, چرس پیتے تھے, مدرسے میں آئے چھوٹ گئی, تبلیغ میں گئے چھوٹ گئی. ایک تو میں نے ہیروئن کا اسمگلر دیکھا ہے, اسمگلر نام نہیں بتاؤں گا کہیں پولیس والے نہ پہنچ جائیں. اتنا بڑا اسمگلر اربوں روپے کماتا تھا, تبلیغ میں 3 دن لگائے ہیں, کروڑوں روپے کی آمدن پہ لات مار دی اس نے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس کوئی پیکج انسان کو انسان بنانے کا نہیں ہے. تو تم تو برباد کر رہے ہو سوسائٹی کو. تو خیر اس کو لے آئے جاپانی کو ریونڈ میں, وہ بیان سنے, وہ انسان کا بچہ بن گیا, کما بھی رہا ہے, خود کچھ کہہ رہا ہے بہت, وہاں جا کے اب جاپان میں تبلیغ کا کام میں لگا ہوا ہے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے یہ ہیں دم ہلانے والے, ان کی اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. لہذا جو چیز مغربی دنیا سے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے, آنکھیں بند کیے دم ہلائے جا رہے ہیں, دم ہلائے جا رہے ہیں. اور یہ جب ان سوسائٹی میں جاتے ہیں نا, تو بھی ان کے اوپر ایک جادو ہوتا ہے. بس ایک سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھو, دوسرا پہلو جو اس کی ڈیپتھ میں چھپا ہوا ہے اس سے نظریں چرا لو. تو ہم نے چونکہ قرآن و سنت پڑھا ہے بھائی, ہم میرا خیال ہے ان سے زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں, ان کا ہم انکار نہیں کرتے. یہ بھی ظلم ہے کسی قوم میں کوئی خوبی ہو آپ اس کا اعتراف نہ کریں, لیکن جو بھیانک چہرہ ہے نا, ساسال مسئلہ یہی ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑنا. 2 چیزوں کا, ایک سودی نظام دنیا میں رائج رہے تاکہ چند تاجروں کا دولت پہ ہولڈ رہے, اس کے وہ تبھی اسلامک بینکنگ کی وجہ سے مفتی تقی صاحب پہ پابندی لگی ہے باہر ملکوں پہ. نام کچھ اور لگایا گیا کہ اس لیے نہیں لگی ہے, اصل میں یہ تھا کہ مفتی تقی صاحب کے باہر دورے ہو رہے تھے, اسلامک بینکنگ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی تھی. تو بعض یہودیوں کو ڈر ہوا کہ تو سارا اگر اسلامی سسٹم ہو گیا تو ہم جو دولت جو چند ہاتھوں میں مرتکز ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور دوسرا فیملی سسٹم, خاندانی نظام کو توڑو, داڑیاں رکھو, حج کرو, زکات دو, نمازیں پڑھو. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, نظام تباہ ہونا چاہیے, اور وہ تباہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے, کہ لڑکی کو نکاح سے روکا جائے. جب نکاح سے رکے گی زنا پھیلے گا, بے حیائی پھیلے گی, گدے گھوڑوں والی زندگی آئے گی. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچی کو آپ پڑھاؤ, ہم بھی پڑھاتے ہیں. رشتہ آ جائے تو پڑھائی کو رشتے میں رکاوٹ نہ سمجھو. اور سسرال والے کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے, تو آپ بولو بھائی آدھا ہم نے پڑھا دیا ہے, اب یہ آپ کے ہاں جائے گی تو آدھا کون پڑھائے گا, اب آپ پڑھاؤ گے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو بولو پھر رشتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایسے لالچی اور کنجوس لوگوں میں نہیں, پھر آپ پڑھاؤ, اپنے خرچے پہ پڑھاؤ آپ اس کو. تو یہ سسرالیوں کے جو منہ بھر رہے ہیں نا آج کل بہوؤں کے ذریعے, ان کے خلاف بیان ہے میرا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟
تو اس کو چلاؤ زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو. ان بغیرتوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور میرے پر خلاف پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں ہے, مولویوں علماء کے خلاف. جو علماء یہ دعوت چلاتے ہیں نا جلد, اور یہ تو اسلام کی دعوت ہے نا جلد نکاح کی, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں. مفتی سے